اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ چنانچہ ہم خالی نہیں بیٹھے، الحمدللہ اللہ کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ دعا جو ہے وہ ذریعہ ہے، وہ بات ہے جو میں نے اپنے اللہ سے کرنی ہے، آپ نے اپنے اللہ سے کرنی ہے، ٹھیک؟ ہم سب کا اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگوں سے بھی قریب ہوں۔ جب وہ میری شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو پھر وہ اتنا قریب ہے کہ میری ذہن کی چیزوں کو جانتا ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے اور یہ کیا چاہتا ہے، لیکن وہ بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیسے مانگتا ہے، ٹھیک؟ وہ صرف منہ سے سننا چاہتا ہے، اس کے دل میں وہ خود دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب میں اس سے دعا ہی نہ مانگوں، میں اس سے کچھ بھی نہ مانگوں، پھر بھی میں گلے کرتا ہوں، شکوے کرتا رہوں، تو یہ میرے لیے پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء کی سنت ہے، جس کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام سب انبیاء نے، رسولوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے۔ اور دعا ایک ایسا مقام ہے اور دعا کوئی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اب میں دعا کروں کہ یا اللہ تو مجھے شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق عطا فرما، بندہ ہے نا، بندے نے تو مالک سے مانگنا ہے، خالق سے مانگنا ہے، یا اللہ تو مجھے دوسروں کا میں کیا مجھے داری سے زیادہ دولت عطا فرما، یا فلانے سے کیا نام ہے شکون سے زیادہ عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا بھی ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کیا اس کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح؟ کیا میں اس کو اتنا دے دوں تو یہ پھٹ پڑے، لوگوں پر ظلم کرے، قتل کرے، جبر کرے؟ کیا یہ میرا بندہ یہ اتنا پیسہ، اتنا دولت، اتنا رزق اپنے اندر سمو بھی سکے گا یا نہیں؟ تو چنانچہ مشیت کے مطابق وہ عطا کرتا ہے، اس دعا کا بدل بھی دیتا ہے، مگر یہ کرتا ہے وہ آپ کی اگر اس نے ہم نے دعا جیسے میں نے بتایا کہ فلاں بادشاہ یا اس کے مطابق دولت عطا فرمائی یا نمائشی پہ وہ نہیں دیتا، تو آپ بیٹا یہ نہ سمجھیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا آپ کے اکاؤنٹ پہ اللہ نے رکھ دی۔ قیامت والے دن جب میرا اور آپ کا حساب ہوگا، اللہ رب العزت کہے گا، فرمائے گا کہ جاؤ اس بندے کے دعا اس کے ترازو میں رکھو۔ کس لیے؟ اس نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے، وہ دعا میرے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اس لیے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اور دعا مانگنے سے پہلے آپ یقین سے اپنے ذہن کو، دل کو اور دماغ کو کہ ہمارا اللہ ہماری دعا کو سن رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث پوچھے نبی پاک نے فرمایا کیا نا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی سوچ کے ساتھ چلتا ہوں، خیال کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری سوچ اور میری خیال میں یہ ہو کہ انشاءاللہ میرا اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب میں سوچوں آخرت کے بارے میں، اس میں بھی میرا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کہ میں آخرت میں انشاءاللہ جنت میری ہے، میں جنت میں جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے کیونکہ میرا آپ کا دشمن ایک موجود ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ارے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیاطین، اللہ فرماتا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی بھی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تو نے میرے مقابلے میں آدم کو بنایا، اور یار اس بات کو نیچے کرو، مولانا صوفی صاحب چھوڑ دو، میں پیچھے آپ بیٹھ جو آرام سے۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، سب عزت ہے کہا، تیری عزت کی قسم جب تک بنی آدم کے جسموں میں روحیں ہیں لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَرْوَاحُهُمْ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، میں ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے اغوا کروں گا، ان کو گناہوں میں مبتلا کروں گا، ان سے ہر وہ کام کراؤں گا جو تجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس نے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر،
دعا میں میرے آپ کے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے چیلنج قبول کیا اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ اللہ مجھے 3 چیزیں دے دے، میں نے تو ہزاروں سال تیری عبادت کی، تیری ریاضت کی، تیری بندگی کی، کسی آسمان پہ تو نے مجھے عابد کی ڈگری عطا کی، کسی آسمان پہ زاہد کی ڈگری عطا کی، کہیں مجھے متقی کہا، کہیں مجھے جنت کا خازن بنایا، اب یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ گئی، آدم آگے تکبر آ گیا نا، اپنے آپ کو اس سے سمجھا کہ میں تو گھٹیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرا خیال نہیں کیا۔ چنانچہ اس نے چیلنج کیا اللہ کو کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک ان کے جسموں جانے ہیں روحیں میں نے گناہوں پہ لاؤں گا۔ جواب میں میرے اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالَتِي، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ یہ جب تک مجھ سے معافی مانگے گے میں معاف کروں گا۔ بات اتنی سی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی مانگ لوں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا تو مجھے تو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کیونکہ اس نے چیلنجر کو بھی تو شکست دینی ہے نا، جس نے اس کو چیلنج کیا ہے، رب کو چیلنج کیا ہے۔ تو میرے عزیز بیٹے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے، جیسے ہاتھ کرنے کے، اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میں دنیا کے عیبوں میں گم تھا، میں دنیا کے گناہوں میں گم تھا، ہو گئی بھول، غلطی ہوگی، خطا ہوگی، لغزش ہوگی، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اتنا سننا چاہتا ہے، بس ہے وہ شارک کے قریب، لیکن وہ بندے کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، میں نے اس کو اپنی نعمتیں دی ہیں، اپنے کرم سے نوازا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، کیا پتہ یہ کبھی شکر بھی ادا کرتا ہے؟ عزیز بیٹے جب ہم کھانا کھا رہے اس کا شکر ادا کریں، جب ہمیں کوئی خوشی ملے اس کا شکر ادا کریں، شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، کم لوگ ہیں جو میرے شکر گزار بنتے ہیں، اور اگر ہم ان شکر گزار بندوں میں بن جائیں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ اور ان کا جو ہے شکر گزار بندوں کا، ان کے لیے لوائے حمد کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، آواز آئے گی کہ میرے شکر گزار بندے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے، اس جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ چنانچہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اس جھنڈے کے نیچے چلے گئے، وہ جھنڈا آگے آگے ہوگا، امتی سرکار کی امتی جنت میں داخل ہو گئے، فرشتے پوچھیں گے دنیا میں کیا کیا، کیا تم میزان سے گزر آئے، حساب کتاب دیا ہے، اس رات سے گزرے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو یہاں کیسے آ گئے؟ فرشتے حیران ہوئے، دنیا میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، یہ شکر کی فضیلت ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام اماں جی عائشہ کے حجرہ میں داخل ہوئے، لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ عائشہ کیا ہے ابو بکر کی بیٹی، کیا تم مجھے اجازت نہیں دے گی کہ میں اپنے رب کے ساتھ 2-4 باتیں کر لوں، حاضری دے لوں؟ تو اماں جی فرماتی ہیں میں نے کہا آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی، مجھے آپ کا قرب پسند ہے لیکن آپ کی مرضی، آپ مالک ہیں۔ تو اماں جی فرماتے کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اٹھے، تھوڑے سے پانی سے وضو کیا اور نفل شروع کر دیے۔ اماں جی فرماتی ہے سرکار کھڑے ہیں تو رو رہے، قیام میں ہے تو رو رہے، سجدے میں ہے تو رو رہے، میرے اور آپ کے ایمان اور جانوں کے مالک، اتحیات میں بیٹھے تو رو رہے، روتے رہے، رونے سے داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ سلام پھیرا، کتنے میں بلال نے آواز دی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اماں جی فرمانے کی کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ کیوں رو رہے، اتنا روئے؟ میرے عائشہ جس اللہ نے مجھے نبی بنایا، جس اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا،
مجھے رحمت للعالمین بنایا، میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ تو یہ سرکار کی بھی سنت ہے. رونا جو ہے رو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ بھی سنت ہے سرکار کی. اور شکر کا یہ بھی انداز ہے، اللہ کو یہ شکر کا انداز بہت پسند ہے، کیونکہ خود اللہ فرما رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ، بہت کم لوگ ہیں میرے شکر گزار بندے. تو عزیز بیٹو، مجھے اس کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل ہونا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کیونکہ دعا جو ہم اب کرنے لگے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے، مصائب، مشاکل، تکالیف اس وقت سے حصہ ہے. بابا جی آدم علیہ السلام کو جنت دی خوشی کا مقام تھا، جنت سے جب نکالا گیا ہے تو غمی کا مقام تھا، دکھ کا مقام تھا. بطور سزا زمینوں پہ آ کر سے بابا جی آدم علیہ السلام تشریف رہے، 350 سال تک روتے رہے. اخیر میں آپ کے رونے سے وہ پانی جو اکٹھا ہوا، 2 پرندے آتے ہیں، آ کے پانی پیتے ہیں تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تم ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتا ہے. اب نبی جو ہے وہ فرشتوں کی باتوں کو سمجھتا ہے، پرندوں کی باتوں کو، جانور کی باتوں کو، جمادات کو، پتھروں سے کلام، ہر چیز یہ اس کو ودیت دی گئی ہوتی ہے. تو بابا جی آدم علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی. اللہ اب تو پرندے بھی مذاق کرتے ہیں، کیونکہ آنکھوں کا پانی گرم ہوتا ہے، اگر چکھا جائے تو نمکین ہوتا ہے. اب تو پرندے بھی میرا مذاق اڑانے لگے تو بہت روئے، چلائے، اتنا روئے کہ کتابوں میں آیا کہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. پھر ایسے ہاتھ اٹھا کے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا مانگی. چنانچہ دعا انبیاء کی سنت، پہلی دعا بھی بابا جی آدم علیہ السلام نے مانگی اس دکھ کو دور کرنے کے لیے. جس طرح مریض ہے، مریض آدمی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، وہ اس کا علاج کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر سے دوائی لے لوں، اس حکیم سے دوائی لے لوں. اسی طرح یہ دعا وسیلہ ہے، سبب ہے اللہ کی بارگاہ میں، ڈائریکٹ رابطہ، درمیان میں کوئی چیز نہیں. یہ بندے کا اور خالق کا معاملہ ہے. تو دعا جو ہے وہ ضروری امر ہے. نماز کے بعد بھی الصلاۃ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آپ نے عبادت کی ہے، اچھا کام کیا ہے، کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری ایک تربیتی نشست بھی ہوتی ہے کہ باوضو رہا کریں. اس سے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، نمبر 1. دوسرے نمبر باوضو رہنے سے جب نماز کا ٹائم ہوگا آپ وضو ہیں، نماز پڑھ لیں گے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، یعنی توبہ اس کو اتنی پسند ہے. ہم گناہ گار ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، تو محبت کرنے لگا تھا. میں دیکھو میرا بندہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے نا توبہ کر کے، تو اللہ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. اب بندہ اس پہ مستقل استقامت میں رہے تو وہ نوازا جاتا رہتا ہے. پھر بولے انہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور پاک اسی طرح رہا جا سکتا ہے کہ ہم باوضو رہیں. باوضو رہیں گے تو اللہ کی حضوری میں ہر وقت رہیں گے، شیطان کے حملے کارگر نہیں ہوں گے. پتہ فوراً آپ الرٹ ہو جائیں گے، خبر مل جائے گی آپ کو، لوگ یہ شیطانی حملہ، بچو اس سے. بیٹے وضو میں رہنا، مطہر رہنا، پاک رہنا وہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور میری اور آپ کو تو ہماری تو عمریں ہی مختصر ہے. جب جانا ہے ہم نے اس کے پاس. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب جانا ہے اس کی بارگاہ میں تو پھر کچھ نہ کچھ میرے ساتھ بیٹھے ہمیں اپنا زاد راہ بھی تیار کرتے رہنا چاہیے. مسافر اپنا زاد راہ تیار کرتے جب وہ سفر میں جاتا ہے کہ یہ بھی میری میڈیسن ہے، یہ میری دوائی ہے، یہ میرا کھانا ہے، میں نے اس میں کرنا ہے. اس طرح آخرت کا جو سفر کرنا ہے اس کے لیے زاد راہ تیار کرنا ہے. وہ کیا؟ آپ درود شریف پڑھا کریں، وضو کی حالت میں درود شریف پڑھیں اور ذکر کریں.
اللہ کا ذکر کریں. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں پڑھا. ایک سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کیا میں تمہیں سونے اور چاندی سے زیادہ اہمیت کی چیز نہ بتاؤں، اہم بتاؤں؟ تو ایک صاحب نے کیا یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل؟ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. تو کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز؟ آپ نے فرمایا وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنی نمازوں کو ادا کر لو اللہ کا ذکر کرو. قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنی کروٹوں کے بعد. یعنی جب ہم نے سونا ہے اس وقت بھی اس کا ذکر کریں. یہ قرآن پاک ہے. تو میرے عزیز یہ ذکر کا مقام بھی بہت ہے. مختصر ذکر اللہ عصمت اللہ عصمت اللہ چلتے پھرتے آپ یہ پڑھ لیا کریں. ہر نماز کے بعد یا کریم یا کریم یا کریم اس کی تسبیحات کا بھی جتنا پڑھا جا سکے. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ذکر کر لیا. چنانچہ اب ہم دعا کے مرحلے میں آتے ہیں. میں اور اب سب حاضری دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما. الہ العالمین اس نورانی محفل میں جو کچھ کہا گیا، جو پڑھا گیا، جو پڑھا گیا سب شرف قبولیت سے نواز. یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ اپنا، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دکھوں غموں رنجوں پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہمارے بچوں کے مستقبل روشن فرما، بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا. میرے اللہ شان بے نیازی کا واسطہ، شان کبریائی کا واسطہ، شان ربوبیت کا واسطہ، شان الوہیت کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ ہم سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، رنجوں کو راحتوں میں بدل دے، پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، مرضوں کو شفا میں بدل دے، قرضوں کو ادا میں بدل دے. یا شافی انت شافی لا شفا الا شفاؤک یا اللہ. میرے اللہ ہم روحانی مریض ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہم جسمانی مریض ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہم سبوں پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما. اللہ پاک تو ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عطا کی طرف دیکھ. ہمارے جرموں کی طرف نہ دیکھ، اپنے کرم کی طرف دیکھ. یا اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی عطا میں بدل دے، جرموں کو اپنے کرم میں بدل دے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہماری لغزشوں کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے بیٹھے، تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما. تیری بارگاہ میں توبہ کرتے تو ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین تو ہم سبوں پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما. ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عطا کی طرف دیکھ. اللہ تو ہمارے جرموں کی طرف نہ دیکھ، اپنے کرم کی طرف دیکھ. ہماری خطاؤں کو اپنی عطا میں بدل دے، جرموں کو اپنے کرم میں بدل دے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہماری لغزشوں کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا رب کعبہ رحم، یا رب محمد رحم، یا ارحم الراحمین رحم، یا ارحم الراحمین رحم، یا ارحم الراحمین رحم. الہ العالمین فیض کے بھائی ہمارے سب کے مل بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، ہم سال کے بعد اکٹھے ہو کے تیری بارگاہ میں حاضری دے سکے. اللہ تو نے اپنے کرم سے نواز. ان بھائیوں میں اتفاق اتحاد کے رشتوں کو مستحکم فرما. رزق میں سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما. بحرمت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا،
قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمانا، حشر کے میدان کی رسوائی سے ذلت سے پناہ دینا، نبی پاک کا دامن شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہم انک عفو تحب العفو۔ یا اللہ یہ تمام پروگرام کا، تقاریر کا، نعت شریف اور تلاوت قرآن پاک کا جتنا بھی ثواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، سرکار کے وسیلہ جلیہ انبیاء و مرسلین کے ارواح مقدسہ تک پہنچا، اور خصوصاً بالخصوص ان عزیزوں کے جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، عزیز رشتہ دار، اللہ سبھی کو یہ ثواب پہنچا۔ یا الہ العالمین تو ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تیری بتائی ہوئی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں تیرے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگ شوق سے سنیں۔ اللہ ان کا سننا قبول فرما، ہمارا کہنا قبول فرما، ہمارے لیے دین بہتر بنا، دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا۔ اللہ تیری رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آخرت ہماری تو بہتر فرمائے گا۔ تیرے کرم پر یقین کرتے ہیں، انشاءاللہ تو ہم پر کرم فرمائے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ بحرمت الف لام میم الف لام را ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر۔ اللہ ہمیں تیرے سے مانگنے کا کوئی سلیقہ نہیں آتا، کوئی طریقہ نہیں آتا، لیکن اب تو نے خود ہی تو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہم اس یقین سے تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ جو ہم نے جائز خواہشات ہیں عزیزوں کی وہ پوری فرما، وہ قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز دے، جن کے پاس رزق کی کمی اللہ انہیں اپنے وسیع رزق عطا فرما، وسیع اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور دکھیوں کے دکھ دور فرما، غمگینوں کے غم دور فرما۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مدینہ پاک، مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا در دکھا، اپنے نبی کا گھر دکھا، نبی کا در دکھا، اپنا گھر دکھا۔ الہ العالمین ہم سب کو بار بار سرکار کے وطن کی زیارت کرا، مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی، اس کے شہروں کی، ان پہاڑوں کی جن کو میرے آقا نے دیکھا، اس شہر کی گلیوں کی جہاں میرے آقا چلے، اس غار حرا کی جہاں میرے آقا عبادت کرتے ہیں، ہمیں بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ معاف فرما، رحم فرما۔ اللهم لك الحمد عليك المشتقى وإليك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الله۔